ناظرین السلام علیکم. زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے. میں سلمان خان. آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آواز کے بعد پروازوں کی آمد رفت عارضی طور پر متاثر. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے امریکی ریاست ڈیلاور کے گورنر کی ملاقات. مختلف امور پر تبادلہ خیال. 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنار نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی اور شہری سہولتوں کا لیا جائزہ. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں 130 معاونوں نے ہتھیار ڈال کر خود سپردگی کر لی اختیار. بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے شیر لنگم پلی حلقے کے چندا نگر میں یوم خواتین کی تقریب میں کی شرکت اور اعلان کیا مستقبل میں خواتین کے لیے مزید فلاحی پروگرام کیے جائیں گے شروع. ملک بھر میں گھریلو اور کمرشل ایل پی جی سلنڈرز کی قیمت میں کر دیا گیا اضافہ. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب دھماکے کی آواز کے بعد پروازوں کی آمد رفت عارضی طور پر متاثر ہوئی. بعض پروازیں معطل کر دی گئیں جبکہ مسافروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی فلائٹ کی تصدیق کے بعد ہی ایئرپورٹ پہنچے. سوشل میڈیا ویڈیوز میں ایئرپورٹ کے اوپر دھواں بھی دیکھا گیا. تاہم دبئی حکومت کے میڈیا دفتر نے وضاحت کی ہے کہ کوئی بڑا حادثہ پیش نہیں آیا. حکام کے مطابق یہ ایک معمولی واقعے میں کچھ ملبہ گرنے کی اطلاعات ملی ہے اور کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے جبکہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے. Ya Rab, straight to the aircraft. Straight to... Ya Allah. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے امریکی ریاست کے ڈیلاور کے گورنر میٹ میئر سے ملاقات کی جس میں دونوں ریاستوں کے درمیان باہمی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر ریاستی وزیر آئی ٹی و صنعت ڈی سریدر بابو اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. ملاقات کے دوران صحت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی. گورنر نے تلنگانہ کی ترقی کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو سرکاری دورے پر ڈیلاویر آنے کی دعوت بھی دی. ننانوے روزہ پروگرام پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا کے تحت جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنار نے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کر کے صفائی اور شہری سہولیات کا جائزہ لیا. کمشنر نے خیرتباد زونل کمشنر کے ساتھ بندرہ ہلز اور جوبلی ہلز کے مختلف مقامات کا معائنہ کیا اور صفائی کے کاموں کا جائزہ لیا. اس دوران این ٹی پی نگر اور اپولو اسپتال کے قریب گاربیج پوائنٹ کو ختم کرنے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت دی گئی. اس موقع پر ایم ایل اے کالونی کی ایک کھلی جگہ کا بھی معائنہ کیا گیا اور عہدیداروں کو وہاں عوامی پارک تیار کرنے کی ہدایت دی گئی. حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ 99 روزہ پروگرام کے تحت شہر میں صفائی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے. حیدرآباد سٹی پولیس نے ملاوٹی اور غیر صحت بخش ادرک لہسن پیسٹ بنانے والے گروپ کو بے نقاب کرتے ہوئے لالا گڑھا سکندرآباد میں ایک گودام پر چھاپہ مارا. کارروائی کے دوران تقریباً 1915 کلو گرام ادرک لہسن پیسٹ ضبط کیا گیا جو جعلی برانڈ کے نام پر کرانے کی دکانوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا. پولیس کے مطابق ملاوٹی پیسٹ تیار کیا جا رہا تھا اور اسے پلاسٹک ڈبوں میں پیک کر کے جعلی لیبل لگا کر فروخت کیا جا رہا تھا. اس معاملے پر پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے جن میں این وینکٹیشورلو 56 سالہ، کے ونود 46 سالہ، ٹی ستیش 23 سالہ اور ایم شیوانی 46 سالہ شامل ہیں. پولیس نے گودام سے پیسٹ کے ڈبے، مشینیں، لیبل اور دیگر سامان بھی ضبط کر لیا ہے.
ఇట్లనే ఉంటారా వర్క్ చేసేటప్పుడు? మీరేనా ఓనర్, పార్ట్నర్? సూపర్వైజర్. ఏం పేరు? మహేష్. మీ పేరు? వెంకటేష్. ఇవంతా ఎప్పుడు చేసింది ఇదంతా? నిన్ననే. మీ పేరు ఏం పేరు? సతీష్. నిన్న చేసిందా ఇదంతా మొత్తం? ఇదంతా ఏంది నల్ల నల్లది? ఈ క్లీన్ చేయరా ఇదంతా? ఏంది నల్లగా అవుతుంది? ఏంది ఇది? అల్లం. అది అల్లం. ఉత్తల్లమ్మా? ఉత్తల్లం కూడా అమ్ముతారా? ఇల్లు వేస్తాం కదా కలిపి వాటర్ ఏవి ఇవే వాడతారా? ఇవేగా బోర్ వాటర్. బోర్ వాటర్ ఏడు వస్తాయి మళ్ళా? ఉండదు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में 130 माओवादियों ने हथियार डालकर खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर ली। इस मौके पर माओवादियों ने अपने हथियार पुलिस के हवाले किए और मरकजी धारे में शामिल होने का ऐलान किया। पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वालों में 3 स्टेट कमेटी मेंबरान, 1 रीजनल कमेटी मेंबर, 10 डिविजनल कमेटी मेंबरान, 46 एरिया कमेटी मेंबरान और 70 पार्टी मेंबरान शामिल हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों ने 124 आतिशी असला भी पुलिस के हवाले किए, जिनमें राफेल, AK-47 और दीगर हथियार शामिल हैं। जहीराबाद के मोहल्ला गढ़ी में अहल इंफ्राटेक एंड हक्कानी डेवलपर्स की जानिब से माह रमज़ान के मौके पर मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट्स और मलबूसात तक़सीम किए गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में गरीब और ज़रूरतमंद अफराद ने राशन और कपड़े हासिल किए। ये फलाही खिदमत गुज़िश्ता 5 साल से जारी है, जिसके तहत बिला मज़हब मिलत ज़रूरतमंद अफराद की मदद की जाती है ताकि वो रमज़ान मुबारक में अपनी बुनियादी ज़रूरियात आसानी से पूरी कर सकें। नौमंतखब काउंसलर वार्ड नंबर 13 अतीक़ुर रहमान हक़ानी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुस्तहिक़ अफराद की मदद के लिए ये प्रोग्राम हर साल मुनक़्क़िद किया जाता है और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान के किट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये हर साल की तरह आज भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। इंशाअल्लाह लगभग जो है सुना 2000-2500 के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और कुछ बाकी है। इंशाअल्लाह शाम तक और या कल तक पूरे मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कैसे लोगों को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जो उसके मुस्तहिक है वो कोई ऐसा नहीं है हमारे पास। इंशाअल्लाह जो है ना, जो भी आया
उसको हम जो मुस्तहिक है उनको बराबर, हमारे पास ऐसा है कि यहाँ से हमारे महल्ले में हिंदू मुस्लिम और अपने दलित हमारे सब भाई है, उनको हम सबको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो भी है कोई ऐसा कि कहीं खास तौर मुस्लिम कोई बल्कि नहीं है, हर मिल्लत के लोगों को, हर कौम के लोगों को दिया जा रहा है। ये कितने साल से अंजाम दे रहे हैं आप ये खिदमत? लगभग ये हम इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 5-6 साल से कंटिन्यूशन में है ये। 5-6 साल से जी हाँ, आहिल इंफ्रा एंड हक्कानी डेवलपर्स आइल इंफा की तरफ से ये दिया जाता है हर साल भी, और उसी तरह से इस साल भी इंशाल्लाह पूरी मुकम्मल करेंगे हम इसको। टोटल कितने किट बांट रहे हैं? लगभग 4000 के ऊपर है ये, अब तक 2000 हो चुके हैं इंशाल्लाह, और बाकिया अभी टाइम में या कल इंशाल्लाह मुकम्मल कर देंगे इसको। 2-4 दिन के अंदर बाहर आप 2 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह ये। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने शेरलिंगपल्ली हल्के के चंदानगर में यौम ख़वातीन की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ख़वातीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इन्हें समाज में इज़्ज़त और पहचान मिलती है। उन्होंने कहा कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो तो इन्हें हकीकी आज़ादी और एहतराम हासिल होता है। KTR ने कहा कि BRS हुकूमत ने पहले ही मुकामी इदारों में ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन दिया है और मुस्तक़बिल में ख़वातीन के लिए मज़ीद फलाही प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। तक़रीब में मुख्तलिफ़ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली समाजी कारकुनान, फ़नकारों, सहाफ़ियों और सफाई कारकुनों को एजाज़ात भी पेश किए गए। ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ప్రపంచం ఇంకా కూడా భారతదేశమే కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా పురుషాధిక్యత అనేది అడుగడుగున ఈ రోజు కూడా ఉంది. రాజకీయాలు కూడా దానికి అతీతమేమీ కాదు. చాలా చాలా సందర్భాల్లో మరి మామూలుగా పురుషులతో ఇతర పురుషులే కొట్లాడలేని పరిస్థితి పోటీ ప్రపంచంలో. అందులో మహిళలు తట్టుకొని నిలదొక్కుని మరి వారి వారి రంగాల్లో రాణించాలి అంటే వారు ఇంకా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం, ఇంకా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటది. ఇది వాస్తవం. ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఒక పురుషుడు విజయం సాధిస్తే ఒక 100% ఎఫర్ట్ పెడితే మరి ఒక మహిళ అదే రంగంలో రాణించాలి అంటే బహుశా 200% వారు ఎఫర్ట్ పెట్టక తప్పని పరిస్థితి, ప్రయత్నం చేయక తప్పని పరిస్థితి ఈ రోజు సమాజంలో ఉంది. కానీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసుకున్నాం, దాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం కొంత చేశాం. మహిళలకి ప్రత్యేకంగా 3 పారిశ్రామిక పార్కులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కొంతమందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేయాలనే ప్రయత్నం చేశాం. దాంతో పాటు అక్క చెప్పినట్టు వి హబ్ అనే ఒక ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం. తద్వారా యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే కాలేజీలో ఉంటారో వారు కూడా జాగ్రత్తగా పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఇంకా పెద్దవారుగా ఎదగాలనే ప్రయత్నం చేసినాం. దాంతో పాటు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సునీత గారు, సబిత గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు, నేను వాటి జోలికి పోను. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ ముఖ్యంగా పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిలకి, నాకు కూడా 17 ఏళ్ల కూతురుంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిలకి, పెళ్లి కావాల్సిన అమ్మాయిలకి, యువతకి, యువతులకి ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఒకటే, మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలదొక్కుకోండి. ఆర్థికంగా మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే, ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే తప్పకుండా సమాజంలో గుర్తింపు, గౌరవం అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. ఎంతసేపు మనం ఇంకెవరి మీద డిపెండెంట్ ఉండే పరిస్థితి ఉంటే, వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడే పరిస్థితి ఉంటే మరి దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు మీరు అడగొచ్చు, మీ ఇంట్లో అమ్మని అడగొచ్చు లేదా పెద్దవాళ్ళని అడగొచ్చు, చెప్తారు. కానీ ఆర్థికంగా తమ కాళ్ళ మీద తాము నిలబడ్డ తర్వాతనే, ఒక ఉద్యోగం సంపాదించిన తర్వాత గాని, ఒక పరిశ్రమ పెట్టినాక గాని, లేదా మీ అంతట మీరుగా మీ కుటుంబానికి చేదోడు వాదోడుగా నిలిచే పరిస్థితి వచ్చేదాకా తొందరపడి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవద్దనేది నా మాట. ఎందుకంటే నా సూచన కూడా, ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఎన్ని చెప్పినా తొందరపడి పెళ్లిళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు మన దేశంలో. కానీ అమ్మాయి తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడితే, ఒక ఉద్యోగం సంపాదించడం కానీ లేకపోతే ఇంకో రకంగా కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వస్తే ఆ గౌరవం వేరు, ఆ స్వాతంత్రం వేరు. मुल्क भर में घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। 14.2 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये, जबकि 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 115 रुपये इजाफा किया गया है, जिसका इतलाक़ आज आधी रात से हो गया। हैदराबाद में घरेलू LPG सिलेंडर की नई कीमत 965 रुपये हो गई है। ज़राए के मुताबिक ये इजाफा मगरबी एशिया में जारी जंग के पस मंज़र में किया गया है। ताहम उज्ज्वला स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले सिलेंडर्स की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। निज़ामाबाद ज़िला कलेक्टर ने अवाम और मुतल्लिक़ा अहदेदारों से अपील की है कि वो तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए 99 रोज़ा प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना ताउन पेश करें।
کلکٹر نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد سرکاری اسکیموں کو عوام کے قریب لانا اور انتظامیہ کو براہ راست لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے ذریعے عوام کے دیرینہ مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کلکٹر نے مزید کہا کہ عوام اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی شکایت اور مسائل حکام کے سامنے پیش کریں تاکہ انہیں جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ پروگرام میں اربن MLA، نظام آباد کے میئر اور میونسپل کارپوریشن کے افسران بھی موجود تھے۔ మీరు మీ పరిధి మీ వార్డులు కావచ్చు, మీ సంఘాలు కావచ్చు, అందులో కొత్త ఇంకేం ఆలోచనతో మనం ప్రజలకి మేలు జరిగే కార్యక్రమం మనం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. దయచేసి మీ వార్డ్ ఆఫీసర్స్ ద్వారా కమిషనర్ సార్కి తెలియచేయండి. ఇందాక కొంతమంది ప్రజావాణిలో కూడా మీ అందరు మాతో కలిసి ఉన్నారు. మీది కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయి, చిరకాలం నుంచి ఉన్న కోరికలు. తప్పకుండా దాన్ని కూడా మేము మా వంతు పరిష్కారం చేసుకోవడానికి మేము ట్రై చేస్తామనేది ఈ వేదిక నుంచి మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. సో మన నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ అంటే చాలా పెద్ద కార్పొరేషన్. ఇప్పుడు మనం వేరే జిల్లాలో వేరే కార్పొరేషన్తో పోల్చుకుంటే సో ఆ ఘనతాన్ని మనం కాపాడాలి, ఇంకా మంచి పేరు తేవాలి అంటే అందరూ ఒక శానిటేషన్ వర్కర్ నుంచి ఒక కలెక్టర్ వరకు అందరూ కృషి చేస్తేనే ఆ ఘనతాన్ని మనం కాపాడగలుగుతాము. సో దయచేసి ఈ 99 రోజు ప్రణాళికలో కొత్త ఆలోచనతో రండి. మీ కమిషనర్ గారు, కొత్త మేయర్। جامعہ حنفیہ للبنات ظہیرآباد کی جانب سے رمضان المبارک میں خواتین کو قرآن سے جوڑنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے شہر اور اطراف کے تقریباً 20 مقامات پر درس قرآن کا اہتمام کیا گیا۔ جامعہ کی معلمات اور طالبات نے مختلف بستیوں میں جا کر آسان اور عام فہم انداز میں روزانہ 2 سے 3 پاروں کا خلاصہ پیش کیا اور خواتین کو عقائد، احکام اور مسائل کی بھی تعلیم دی۔ اس درس قرآن سے خواتین نے بھرپور استفادہ کیا اور مدرسے کے ذمہ داران کو دعاؤں سے نوازا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مفتی عبید الرحمان نے اس پروگرام کی تفصیلات بیان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ شہر ظہیرآباد کا انتہائی ممتاز ادارہ جامعہ حنفیہ للبنات کی جانب سے رمضان کے اس مبارک ماحول میں خواتین اسلام کو قرآن سے جوڑنے کے لیے شہر ظہیرآباد کی مختلف 15 سے زائد 20 کے قریب بستیوں میں درس قرآن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ چونکہ رمضان ماہ صیام اور ماہ قرآن ہے، قرآن کا جشن منایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کا ایک حق ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ویسے ہی قرآن کا ایک بڑا حق ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ اس کے لیے جامعہ کے اعضاء کی طرف سے مدرسے کی معلمات اور طالبات نے مختلف بستیوں میں روزانہ 11 بجے سے ظہر تک 10 سے 15 دن کے اندر قرآن کا درس دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درس کو قبول فرمائے۔ اس موقع سے پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن سے اپنا تعلق قائم کیجیے، اپنے بچوں کو حافظہ و عالمہ بنائیے۔ مدرسے کے اندر فری تعلیم کا انتظام ہے، اس لیے کہ قرآن ہی میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ کسی نے کہا کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے دل لگاؤ اے مسلمانوں، زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج میں مفتی عبدالقدوس جامعہ حنفیہ للبنات کے ادارے سے بات کر رہا ہوں۔ اس ادارے نے ایک زبردست پیشکش کی ہے کہ یہاں سے وہ بچیاں اور وہ خواتین جنہوں نے سندیں حاصل کی ہیں عالمہ کی، ان کے ذریعے سے درس قرآن کے پروگرام جگہ بجگہ رکھے گئے اور بہت کامیاب رکھے گئے۔ درس قرآن کے تعلق سے دوسرے لوگ اردو خواں یہ اپنے طرف سے پھیلا رہے تھے اور جس سے اچھی ترجمانی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی تربیت ہوئی 5-6 سال، اور تربیت پا کر کے انہوں نے جگہ بجگہ جا کر خواتین کے اندر قرآن کی خدمت کی۔ اب بتلانا یہ ہے کہ یہ عالمات ایسی تھیں کہ اپنی جگہ بیٹھ کر کے ان کے یہاں آ کر کے مسئلے مسائل معلوم کرتے تھے، تفسیر سنتے تھے، اور کیونکہ کنویں کے پاس پیاسا جاتا ہے نہ کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ لیکن صرف اسی ایک مثال کے اوپر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وہ مثال مد نظر رکھا، سامنے رکھا کہ جس کے اندر ہے کہ زمین بادل کے پاس نہیں جاتی، بلکہ بادل خود زمین کے پیاس کو بجھاتا ہے۔ تو اس کے اوپر عمل کر کے دین کو پھیلانے کی، قرآن
کے پھیلانے کی کوشش کی. ایک بات اور میں بولے دیتا ہوں کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہستی اللہ کی ہے. جب اللہ نے پوری کائنات پیدا کی ہے تو کائنات کے اندر جو اصول اور جو ضوابط ہونے چاہیے وہ اللہ کے ہی ہیں. تو وہ اللہ کے قانون اور ضوابط کی ایک خاص کتاب جس کو کلام پاک کہتے ہیں، تو یہ دوسرے لوگ اگر اس کے اوپر رخنہ اندازی کریں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا. یہ لوگ اس کی تفسیر کریں گے، اس لائن کے لوگ ہیں اس کی وضاحت کریں گے تو وہ قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مقصد کو اور آگے بڑھائے اور برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ باللہ. آخر میں سرخیاں اور ایک بار. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی آواز کے بعد پروازوں کی آمد رفت عارضی طور پر متاثر. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے امریکی ریاست ڈیلاور کے گورنر کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال. 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے تحت جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنار نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے صفائی اور شہری سہولتوں کا لیا جائزہ. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں 130 معاونوں نے ہتھیار ڈال کر خود سپردگی کر لی اختیار. بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی آر نے شیر لنگم پلی حلقے کے چندا نگر میں یوم خواتین کی تقریب میں کی شرکت اور اعلان کیا مستقبل میں خواتین کے لیے مزید فلاحی پروگرام کیے جائیں گے شروع. ملک بھر میں گھریلو اور کمرشل ایل پی جی سلنڈرز کی قیمت میں کر دیا گیا اضافہ. یہ تھے آج کی دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد. الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی. ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات. ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے. اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی. آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں. ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد. مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں. 99595414